بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے جسموں سے گندی بدبو کیوں آتی ہے اور کس طرح 70,000 یہودیوں کو مار کر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا؟ اگر آپ ان سبھی سوالوں کے جواب نہیں جانتے تو آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہوگی۔ تو دوستو، آپ جانتے ہوں گے کہ یہودیوں کی بہت سی نسلیں اور فرقے ہیں۔ جیسا کہ مسلمانوں میں فرقے ہیں، اسلام میں فرقے ہیں، ویسے ہی یہودیوں میں بھی فرقے ہیں، جن میں سے یہودیوں کی ایک نسل ایسی بھی موجود ہے جن کی چمڑی کا رنگ مردہ انسانوں کی طرح پیلا ہوتا ہے اور ان کے جسموں سے کسی مردہ گلی سڑی لاش کی جیسی بدبو ہر وقت نکلتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ ان کا نیا کپڑا بھی تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی مردے کے کفن کی طرح دھول سے تار تار ہونے لگتا ہے، یعنی گندا ہونے لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنی اس کمزوری یا نشانی کو چھپانے کے لیے بھلے ہی کتنے ہی پرفیوم اور خوشبو استعمال کر لے، لیکن ان کی تینوں نشانیوں میں سے کسی ایک نشانی کی وجہ سے یہ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں میں گھل مل کر اپنی پہچان چھپا لیتے ہیں، لیکن اپنی اس مضبوط نشانی سے عمر بھر پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ان کی اس کمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عذاب پائی ہوئی قوم ہے، یعنی اس قوم کے اوپر ایک عذاب آیا تھا جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئی تھی، لیکن اپنی بدعمالی اور پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے احکام کا انکار کرنے کی وجہ سے ایک انوکھے اور برے عذاب کا شکار ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، جب ایک پیغمبر جن کا نام حضرت حزقیل علیہ السلام ہے، یہودی قوم کے ایک بڑے شہر کی طرف بھیجے گئے۔ جیسا کہ تاریخ میں یہودیوں کا شروع سے ہی چال ڈھال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان رہے، اس لیے صرف اس قوم کے الگ الگ شہروں اور قبیلوں کی اصلاح کے لیے ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں پیغمبر اور نبی بھیجے جاتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان پیغمبروں کی پوری تعداد میں سے 90% پیغمبر، یعنی کہ 1,00,000 سے زیادہ یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح ایک قوم کی طرف جس شہر میں ایک پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ ایک بڑا شہر تھا جہاں لاکھوں کی تعداد میں انسان رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جمع کیا اور نافرمانوں کے ایک لشکر سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا، لیکن جیسا کہ یہودی روپیے پیسے کے لالچی، دنیا دار اور جہاد سے دور رہنے والی قوم ہے، لہٰذا انہوں نے پیغمبر سے صاف طور پر انکار بھی نہیں کیا اور ہاں میں جواب بھی نہیں دیا، لیکن بہانے بناتے ہوئے ٹال مٹول کرنے لگے۔ اس وقت کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام ان کو روزانہ گھروں میں جا کر جہاد کی تیاریوں کا حکم دیتے، لیکن وہ دنیاوی زندگی میں اتنا کھو چکے تھے کہ موت کے بارے میں سوچ کر ہی گھبرا جاتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور وہ اللہ کی طرف سے آنے والے اس حکم سے بالکل بے نیاز ہو گئے، یعنی لاپرواہ ہو گئے، لہٰذا ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بہت ڈرایا گیا، لیکن ان کی نافرمانیاں جاری رہیں اور پھر ایک دن ان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، یعنی کہ ایک بیماری شروع ہو گئی۔ درجنوں لوگ موت کے منہ میں جانے لگے۔ اس قوم کے چالاک اور ہوشیار لوگوں نے جب یہ حالات دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے شہر سے نکلے اور دور ایک کسی جنگل میں رہنے کے لیے چلے گئے۔ وقت پر جگہ بدلنے کی وجہ سے وہ ان کے عذاب والے علاقے سے بچ گئے، جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی جنگل میں اپنے بچوں، دوستوں، ساتھیوں
اور رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت تک رکے رہیں گے جب تک ان کے شہر میں طاعون کا عذاب ٹل نہ جائے۔ ابھی ان کو وہاں رکے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور یوں ان کی چالاکی اور عقل ان کے کام نہ آئی اور ان پر عذاب پہنچ گیا۔ فرشتہ ایک اونچے پہاڑ پر کھڑا ہوا اور اس نے ایک ایسی ڈراؤنی چنگھاڑ کی آواز نکالی کہ جس نے بھی وہ آواز سنی ڈر کے اور دہشت سے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس کے بعد فرشتے اسی گونجدار آواز میں پکارا، مر جاؤ۔ اتنا کہتے ہی جہاں جہاں پر وہ یہودی موجود تھے وہیں پر گر گئے اور سبھی اسی وقت مر گئے، ان کی جسموں سے ان کی روح نکل گئی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ان میں سے کوئی بھی بیمار نہیں تھا، یہ لوگ سبھی کے سبھی نارمل اور صحت مند تھے، جبکہ ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ جنگل کے اندر جہاں یہ لوگ رکے ہوئے تھے وہاں لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں، سبھی لوگ شامل تھے، جو بے جان ہو کر اوندھے منہ زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ یہاں تک کہ پورے جنگل میں کوئی ایک ایسا انسان بھی نہیں بچا تھا۔ حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ ان کے نزدیک کوئی جانور بھی نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے کچھ دن بعد ہی ان کی لاشیں گلنے سڑنے لگیں، اور اتنے لوگوں کی لاشوں کی بدبو کی وجہ سے جنگل میں اور جنگل کے آس پاس آبادیوں میں برداشت سے باہر بدبو پھیل گئی، جس پر علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے چاروں طرف ایک دیوار بنا دی جائے۔ کچھ وقت گزرا تو ایک روز اس قوم کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اسی جنگل سے گزرے، تو انہوں نے اپنے قوم کے ہزاروں لوگوں کے شرمناک انجام دیکھے تو ان کا دل بھر آیا۔ تب وہ سجدے میں گر کر رونے لگے اور دعا مانگنے لگے کہ اللہ، یہ نادان تھے، نا سمجھ تھے، لیکن یہ میری قوم کے لوگ تھے، ان سے مجھے پیار تھا، جن کے بغیر اب میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اگر یہ زندہ ہوں تو میں ان کو تبلیغ کر کے نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا۔ اے اللہ، تو میری فریاد قبول کر اور ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اس دعا کے بعد آپ کے پاس فرشتہ وحی لے کر آیا، اور فرشتے نے کہا کہ آپ ان کی لاشوں کی جانب دیکھیں، ہڈیاں بھی گل چکی ہیں۔ ان کو کہیے کہ اے ہڈیوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ہر ایک انسان کے لیے جمع ہو جاؤ۔ لہٰذا آپ نے جب یہ الفاظ ہڈیوں کو مخاطب کر کے ادا کیے تو تنکوں کی طرح بکھری ہوئی ہڈیاں ایک جگہ پر ایک مکمل ڈھانچے کی شکل میں جمع ہونے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک انسان کا ڈھانچہ دوسرے سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر فرشتہ حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام دیا کہ آپ ایک بار ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے اپنے ڈھانچے پر گوشت پہن لو۔ لہٰذا اللہ کا یہ حکم سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت جمع ہونے لگا، اور جب سبھی 70,000 ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا تو پھر فرشتے نے کہا کہ ایک بار پھر ان کو کہیے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم سبھی کے سبھی زندہ ہو جاؤ۔ لہٰذا جیسے ہی حضرت حزقیل علیہ السلام حکم دیتے ہیں تو سبھی لاشیں زندہ ہونے لگیں۔ پیارے دوستو، بے شک یہ انسانی تاریخ کا انوکھا اور حیرت انگیز واقعہ ہے، جو ایک دو نہیں بلکہ 70,000 انسان جو مر چکے تھے ایک بار پھر زندہ ہوئے۔ لیکن ان کی عذاب کی نشانی کے طور پر ان میں ایک بدلاؤ آ چکا تھا، جس کے آثار آج بھی موجود ہیں، اور وہ بدلاؤ یہ تھا کہ ان کی چمڑی کا رنگ کسی مردہ انسان کی لاش کی طرح پیلا اور زرد ہو چکا تھا، جس طرح 10 سے 15 دن کے بعد کسی لاش کے جسم کا رنگ سارا خون سوکھ چکا ہوتا ہے اور خون کے بغیر چمڑی بالکل سفید سی پڑ چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان انسانوں کی چمڑی کا رنگ ایسے ہی پیلا ہو چکا تھا، لیکن وہ صحت مند اور زندہ تھے۔ ان میں دوسرا بدلاؤ یہ تھا کہ ان کے جسموں سے ایسی بدبو نکل رہی تھی جیسے 10-15 دن پرانی لاش کے جسم سے نکلتی ہے۔ جبکہ تیسرا بدلاؤ یہ تھا کہ یہ جو کپڑا پہنتے کچھ دیر بعد اس کی حالت مردے کے جیسے ہونے لگتی، جیسے قبر میں پڑا مردہ مٹی لگنے سے اس کا کفن میلا ہونے لگتا ہے،
اور کمزور ہو کر تار تار ہونے لگتا ہے۔ تینوں نشانیاں ان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھیں، یہاں تک کہ ان کے آنے والی نسلوں میں بھی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس نسل کے یہودی دنیا جہان میں موجود ہیں، اور ان میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت میں اس واقعے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، وہ ہزاروں تھے، اللہ نے کہا کہ ان سے کہ مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر ناشکری کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں کسی طرح کی کوئی غلطی خطا ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔